بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی نورانی قاعدہ کے سبق نمبر 18 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا حرکات اور تنوین کی مشق ہے، یعنی جو ہم نے زبر زیر پیش پڑھے ہیں اور جو ہم پھر دو زبر دو زیر دو پیش کا سبق ختم کر کے جو مکس جیسے ابداً سے شروع ہوتا ہے نورانی قاعدہ میں، تقریباً سبق نمبر 6 جو سبق ہے ابداً، حمزہ زبر آبا زبر با ابا دال دو زبر دن ابداً، اور وہ جو مشق ہے اس پہ ہماری بات ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سبق کے لحاظ سے آج کا سبق ہمارا 18واں ہے، جبکہ نورانی قاعدہ کے لحاظ سے وہ 6 نمبر سبق ہے، لیکن یہ جو ہم 18ویں نمبر سبق میں ہے یہ تو ہم ان لوگوں کے لیے ہیں جو بچوں کو پڑھانے والے ہیں، چاہے وہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور جو ہیں اساتذہ کرام ہیں، کوئی بھی ہے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہم صرف ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو اس طریقے سے پڑھائیں، جبکہ یہ ترتیب اگر ہم اپنائیں گے تو یہ تقریباً 5 سے 6 مہینے کا ایک کورس ہے کہ بچہ اس میں نورانی قاعدہ جو ہے پڑھے گا تو وہ ایک مکمل طریقے سے جو ہے روانی پہ عبور حاصل کر سکے گا صرف اس طریقے سے پڑھنے سے۔ تو چلتے ہیں کہ حرکات اور تنوین میں جو مشق ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے اور ہمیں بچوں کو کیسے سمجھانا چاہیے اس میں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ انا، حمزہ زبر آ نون زبر نا، انا، یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئے اس کا الف نہیں پڑھا جاتا، یہ والا الف جو ہے اس کا یہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ البتہ وقف کی صورت میں جب اس پر وقف ہوگا تو ایک الف کی مقدار میں اس کو ہم کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار میں۔ یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ نون زبر نا، انا وقفا انا۔ تو یہ ایک بات یہ ہو گئی، اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ یہ بہت سے لوگ اس کو جو ہے لمبا کھینچتے ہیں اور صحیح نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض تو ہجے بھی صحیح نہیں کرتے، ہجے باز اس طرح کرتے ہیں، حمزہ زبر آ نون زبر الف نا انا، یہ غلط ہے، بلکہ اس کا الف پڑھا ہی نہیں جاتا، نہ ہجے میں نہ روا میں۔ ہاں اگر وقف کی صورت میں تو ایک الف کی مقدار اس کو کھینچے گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرکات اور تنوین کی تختی میں بچے کو اس قدر محنت کرائی جائے کہ ابداً سے شروع ہونے والا جو سبق ہے وہ ختم ہونے پہ بچہ روا اور جو ہے ہجے دونوں طریقوں سے پڑھ سکے، اس میں اتنی استعداد ہو کہ بچہ خود ہی جوڑ توڑ سکے۔ اور وہ ہم کیا کریں گے؟ جب ہم نے حرکات پڑھا دی، یعنی زبر زیر پیش والا سبق پڑھا دیا ہم نے، اور وہ بچوں کو سمجھ آیا، زبر بھی سمجھ آیا، پیش بھی، زیر بھی، تو ہم جب تنوین کا سبق شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہم ایسے ہی کوئی نہ کوئی حرف اپنی طرف سے اس کو جوڑ توڑ کر لکھ کر دیں، تاکہ بچے کے ذہن میں پہلے سے بیٹھے کہ بھائی جو ہم نے حرکات پڑھی اس کو ایسے جوڑا جاتا ہے، اس کو ایسے بولا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ایسے ہجے کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو روا ایسے پڑھتے ہیں، تاکہ بچہ جو ہے جب حرکات اور تنوین کے سبق میں پہنچے تو اس کے لیے مشکل نہ ہو، بلکہ بچہ خود، اور وہاں پہ استاذ محترم خود نہیں پڑھائے گا بلکہ بچے سے پڑھانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی بچے پڑھو یہ کیا ہے، اس کو ایک حرف سے دوسرے حرف سے سمجھائیں، بھائی سختی نہ کرے، پیار محبت سے، کہ بھائی حمزہ زبر آ پہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے پیچھے، اس کو ملا کر پیچھے صفحہ پہ لے کر جائے، اس کو بتائے کہ بھئی آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا، اس کو کیسے پڑھا تھا، تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ دلائے تاکہ بچہ خود پڑھے۔ استاد محترم پڑھائے گا تو بچے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ابداً کا سبق بچہ خود ہی پڑھنا شروع کر دے، کچھ بھی پڑھے لیکن اپنے طریقے سے بچے کو سمجھائے۔ اس کے طریقہ سمجھانے کا کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے کاف لکھ دیا، کاف زبر کا، یہ حرکات اور تنوین کا جو مشق ہے، کاف زبر نہیں، آپ نے کاف لکھ دیا، سوری، بچوں کو سمجھانے کا آپ نے کاف لکھ دیا، بچوں سے سوال کیا کہ بھائی یہ کیا ہے، جواب آیا کاف، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک زبر لگا دیا، پھر آپ نے پوچھا بچوں سے کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا زبر، ٹھیک ہے، اب ان سے بولیں گے کہ اس کو جوڑ کے بتائیں، ہجے کر کے بتائیں، وہ بتائیں گے کاف زبر کا، ٹھیک ہے، آگے پھر آپ نے با لکھ دی، اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ با، اس پر آپ نے زبر لگا دیا کہ یہ کیا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ زبر، تو بتاؤ کہ بھائی جوڑ کے بتاؤ اس کو، با زبر با، ٹھیک ہے۔
اب اس دونوں کو ملا لو، ٹھیک ہے، کوئی طریقہ بھی آپ اپنا سکتے، جمع کا نشان لگا دیا تو وہ بتائیں گے کعبہ، کعبہ، پھر آپ نے دال لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ دال، دال، اور آپ نے اس کے نیچے جو ہے نقطے لگا دیے دو، تو آپ نے پوچھا کہ سوری صبح صبح کا ٹائم ہے، منہ سوکھ رہا ہے بہت، آپ نے دو زیر لگا دیے تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا دو زیر، تو اس کو بولو کہ بھئی اس کو ہجے کر کے دو، دال دو زیر دن، اب ان سب کو ملاؤ، ٹھیک ہے، یہ جمع کا نشان آپ نے لگا دیا اور یہ بن گیا کعبہ، کعبہ، اس طریقے سے آپ نے ہر ایک حرف لکھ کے اور اس طرح بچوں کو سمجھانا ہے۔ اچھا، بعض الفاظ جو ہجے اور روا دونوں طرح یعنی پڑھے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے واضح کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی، آپ حضرات کو بھی سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر بعض الفاظ کہ ہجو اور روا، انا، مثال کے طور پر انا ہے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، ٹھیک ہے، الف نہیں پڑھیں گے، وقفاً انا، وقفاً انا، تھوڑا ایک الف کی ادھر کیجیے، خاشیہ، یہ اس کو خا زبر خا، ٹھیک ہے، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ، لیکن وقف کیسے پڑھیں گے، وقفاً، خاشی، خاشی، یہ سکون آ جائے گا۔ وقفاً کی صورت میں بچے کو آپ نے روا اور وقف دونوں طریقے سے آپ نے سکھانا ہے۔ اس طرح سرورن، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، سورورن، وقفاً، سورور، اب دیکھو یہ سورورن، وقفاً، سورور، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ اچھا، توا پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون، یہ دیکھو، اور وقف کی صورت میں توا پیش تو، وقف کی صورت میں تو وا، یہاں پہ کڑا زبر آ جائے گا وقف کی صورت میں، یہ ایسے بتا رہا ہوں میں، میم زبر ما، سین زیر، میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دین، مسد، وقفاً، مسد، اسی طرح یہ جو ہے اس پر کیا آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ تو یہ کچھ الفاظ ایسے تھے، باقی آپ نے حرکات اور تنوین جو ہے اس میں خوب مشق کرانی ہے تاکہ بچہ جو ہے روانی اور ہجے دونوں طریقوں سے پڑھ سکے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے باقی اسباق کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور صدقہ جاری سمجھ کر دوسروں تک پھیلائیں اس کو۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔